الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے چند جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے ایمان کی علامات ذکر کی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے 5 علامات مومنین کی بیان کی۔ غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرنا، اور جو میں نے نازل کیا اپنے پیغمبر پر یا اس سے پہلے جو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن، قیامت کے دن پر ایمان لانا، یہ ایمان کی صفات ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ یہ صفات جس کے اندر پائی جائیں گی اللہ کی طرف سے وہ ہدایت پر ہے اور اللہ کی طرف سے وہ کامیاب ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ صفات کامل، اکمل، اتم کس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ویسے تو ایمان کے حدیث میں آتا ہے کہ 70 شعبے ہیں، اور وہ بھی انہی 5 کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ تو جس شخصیت میں یہ چیزیں پائی جاتی ہوں تو وہ کامل مومن بھی ہے اور وہی ہدایت پر بھی ہے، وہی کامیاب ہے۔ تو جب اولیاء اکرام نے، بزرگان دین نے، بڑے بڑے مورخین نے جب نظر دوڑائی تو یہ تمام صفات بدرجہ اتم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں پائے جاتے تھے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تمام صفات موجود تھیں۔ کئی موقعوں پر میں نے یہ بات کہی ہے اسلام کا بدترین دشمن ابو جہل جاتا ہے، ایک شخص کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تو ایک مومن گھر سے نکلتا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ ایک شخص نے کہا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس میں گیا، میں نے وہاں انبیاء کو نماز پڑھائی، اس کے بعد میں آسمان پہ گیا، 7 آسمان پار کیے، جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھا، انبیاء سے بھی ملاقاتیں کی، اور یہاں تک کہ میں عرش معلیٰ تک پہنچ گیا اور پھر راتوں رات ہی واپس آ گیا۔ یہ ہو سکتا ہے؟ تو آگے سے بھی کامل مومن تھا، انہوں نے کہا کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پھر ہو سکتا ہے، کوئی اور کہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔
وہیں سے واپس پلٹا کہ یہاں وار نہیں چلتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے زبان سے نہیں سنا، صحابی کے زبان سے نہیں سنا، آپ نے کسی دوست کی زبان سے نہیں سنا، بلکہ ایک کافر کی زبان سے سنا، دین کے دشمن کی زبان سے سنا، اور سننے کے بعد کہا کہ میرا ایمان ہے کہ اس نے بات کہی ہے تو سچی ہے۔ تو کافر کا جو وار تھا اس کو انہوں نے ملیا میٹ کر دیا۔ دوسری صفت بیان کی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو وہ قائم کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کے بڑے ہی پابند تھے۔ نماز میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابی رسول محنت اور مشقت کا کام کر رہے ہیں، ہتھوڑے کے ساتھ وہ لوہے کو کوٹ رہے ہیں، لیکن جب صدا آئی اللہ اکبر تو ہتھوڑا آگے کی طرف نہیں آتا، بلکہ اسے پھینک کر سیدھا مسجد میں پہنچ جاتے اور نماز کو ادا کرتے۔ اور انتظار میں رہتے کہ کس وقت اذان ہو اور ہم مسجد میں پہنچ جائیں۔ اور پھر ہماری طرح نماز نہیں تھی کہ دو ٹکریں ماری اور نمازیوں کے اوپر سے پھلانگ کے بھاگ گئے۔ وہ بڑے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ اور بے نیاز ہو کے پڑھتے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نماز کا عالم یہ تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران میں ایک تیر لگ گیا۔ جب اس کو نکالنے لگے تو سخت تکلیف ہو رہی تھی، تو دوسرے صحابہ نے کہا کہ صبر کرو، جب یہ نماز میں کھڑے ہو جائیں گے تو ہم تیر کو نکال لیں گے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے، دیکھا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پوچھا کہ آپ تیر نکالنے کے لیے تشریف لائے ہیں؟ تو جواب میں انہوں نے کہا تیر تو ہم نے نکال لیا ہے، جب آپ نماز میں مشغول تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے تیر بھی نکالا ہے۔ ایسے ہی ان کے پوتے کے ساتھ ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، انگیٹھی جلائی اور اپنے پاس رکھی، اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب نماز پڑھنا شروع کی تو کوئلے سے آگ نیچے گری اور سلگتے سلگتے پورے گھر کو آگ لگ گئی۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اپنی طرف سے فل زور لگایا، انہوں نے لوگوں کے دل میں یہ بات پکی آ گئی کہ حضرت اندر خاک ہو گئے، جل گئے، راکھ ہو گئے ہیں۔ لیکن جب آگ ختم ہوئی اور لوگوں نے دروازہ توڑ کے جب اندر گئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا مصلی پہ کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ تو خادم نے کہا حضرت اتنی آگ لگی، شور پڑ گیا، دنیا اکٹھی ہو گئی باہر، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کوئی ہماری طرح ہوتا نا تو وہ کہتا میں بڑا ولی اللہ ہوں، آگ مجھے کیا کہہ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس آگ کی فکر میں تھا جس کے مقابلے میں یہ آگ کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یہ تھی ان کی نمازیں کہ بالکل دنیا سے بے خبر ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ دوسری صفت بھی کامل مکمل ان میں پائی جاتی تھی۔ اور تیسری جو ایمان کی صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی تھی کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، جو آتا ہے اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں۔ یہ صفات بھی صحابہ میں موجود تھیں۔ ایک شخص کے جھونپڑے میں
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تشریف لے گئے، سفر میں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آل رسول ہیں، ہمارا اکرام کیا جائے۔ اس خاتون نے ایک بکری تھی، اس کو ذبح کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ شام کو جب اس کا شوہر آیا تو اس نے کہا ایک ہی بکری تھی اور تو نے وہ بھی ذبح کر دی۔ فروانی کا زمانہ نہیں تھا، قسمہ پرسی کا عالم تھا۔ تو کچھ وقت ایسا آیا کہ ان پر مشکل وقت آیا اور انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لی کہ چلو شہر میں جائیں گے، وہاں کچھ کریں گے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو دیکھ لیا اور اسے بلایا، پوچھا کہ تم نے ہمیں پہچانا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے کب پہچانا؟ پھر اس کو یاد کرایا، اس کو بڑی مشکل سے یاد آیا، کہا تم نے ہمارا اکرام کیا تھا۔ تو خزانچی کو بلایا اور کہا اس کو 200 بکریاں دے دو اور 200 درہم اس کو دے دو۔ میرے بھائی کے پاس ان کو بھیج دو۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، انہوں نے پوچھا بھائی نے کیا خدمت کی؟ انہوں نے بتایا، تو کہا 400 بکریاں دے دو اور 400 درہم دے دو۔ اور جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تو پہلے آ جاتی میں ان سے بھی ڈبل خدمت کرتا، لیکن اب میں سادات سے آگے نہیں بڑھتا۔ تو اس خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایک معمولی سی بکری کے عوض میں یہ دیکھو کتنے ہمیں جو ہے نا ہماری اوپر فراوانی آ گئی۔ تو ایمان کی علامات صحابہ اکرام میں مکمل موجود تھیں۔ اور بدرجہ عتم موجود تھیں، ہر لحاظ سے صحابہ اکرام میں صفات مکمل تھیں، اور ان کو قیامت کا خوف بھی تھا، دل میں عظمت بھی تھی اللہ کی، اور وہ ہر وقت تیار رہتے تھے کہ کب ہماری اللہ سے ملاقات ہوگی۔ آج تو اگر کسی کے سامنے موت کا تذکرہ کیا جائے تو وہ کہتا ہے ڈراؤ مت، ہم نے ابھی زندہ رہنا ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے جوانی کے عالم میں ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟
کہ آپ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اس نے بڑا ہی زبردست جواب دیا اس صحابی رسول نے۔ ہم سوچیں کہ آیا ہم سے کوئی سوال کرے اس طرح تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ فرمایا کہ میری ابتدا صبح جب ہوتی ہے، سب سے پہلے جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میری جو ابتدا ہوتی ہے وہ اللہ کے نام سے ہوتی ہے، اور جب میں سوتا ہوں تو میری انتہا ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے نام سے ہوتی ہے۔ آج ہم سوچیں کہ آیا ہماری ابتدا بھی اللہ کے نام سے ہوتی ہے اور انتہا اللہ کے نام سے ہوتی ہے؟ تو پانچوں صفات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں پائی جاتی تھیں، اور انہی پانچوں صفاتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ صفات جس میں بھی پائی جاتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی صفات جس کے اندر ہوں گی وہی شخص کامیاب ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے ایمان والوں کی صفات بیان کی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پکے کافر ہیں، جن کے بارے میں کوئی بخشش نہیں، اور جنت کی خوشبو کیا، جنت سے ہزاروں سال دور ان سے گزارا جائے گا اور سیدھا ان کو پکڑ کے جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ ان کی صفات بیان ہوں گی کہ ان میں کیا کیا پایا جاتا ہے۔ آیا ہم ان سے بچتے ہیں یا ہمارے اندر بھی وہی چیزیں ہیں؟ تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، یہ چیزیں ہم آپ حضرات کے سامنے اس لیے بیان فرما رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کے حشر سے بچائے، نیک لوگوں کے حشر کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، دنیا میں جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو ہم جان کے دیکھ لیں کہ آیا ہماری محبت نیک لوگوں کے ساتھ ہے یا پھر ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ اگر نیک لوگوں کے ساتھ ہماری محبت ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ پھر ہمیں اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچا کر نیکوں کی طرف قریب ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔